اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 39 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 40 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ قال اس نے کہا ربی اے میرے رب انا کہاں سے یکون ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا، میرے لیے کہاں سے لڑکا ہوگا، اولاد ہوگی، وقد بلغنی اور قد تحقیق بلغ پہنچا نی مجھے الکبر بڑھاپا جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے، وامرأتی اور امرا عورت تی میری، امراتن عورت یا متکلم کی ہے میری، اور میری عورت عاقرن بانجھ ہے۔ قال اس نے کہا کذالک اسی طرح سے اللہ یفعل کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اس نے کہا کہ اے میرے رب کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر تحقیق کہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اس نے کہا کہ اسی طرح سے اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ زکریا نے کہا اے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال اس نے کہا ربی اے میرے رب اجعل مقرر کر دے لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی، ایک نشانی۔ قال اس نے کہا آیت کا آیت نشانی کا تمہاری، تیری نشانی، تیرے لیے نشانی، اللہ ان کہ لا نہیں کہ نہیں، تکلم تو بات کرے گا الناس لوگوں سے، تین ایام دن، یوم کی جمع ہے ایام، 3 دن تک، الا مگر سوائے اس کے کہ رمزن اشارے سے، وذکر اور اذکر یاد کر، ذکر کر، رب کا رب کا اپنے تمہارے اپنے رب کا ذکر کر، اپنے رب کو یاد کر، کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور سبح تسبیح کر، بالعشی بل سے عشی شام، والابکار اور صبح، اور ابکار صبح۔ قال رب اجعل لی آیتن، اس نے کہا کہ اے میرے رب مقرر فرما دیجئے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس، اس نے کہا یعنی اللہ نے کہا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا 3 ایام 3 دن تک، الا رمزن سوائے اشارے کے، اشارے کے سوا تو بات نہیں کر سکے گا۔ وذکر ربک کثیرا، اللہ تو اپنے رب کو بہت یاد کر، وسبح بالعشی والابکار اور تسبیح کر صبح اور شام۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جو میوے آتے تھے ان کو دیکھ کر دعا کی کہ میرے لیے ذریۃ طیبۃ، اولاد پاکیزہ اولاد مجھے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور اسی وقت فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام آئیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، وہ سردار ہوں گے اور نفسانی خواہشات سے پاک ہوں گے اور اس سے بھی بڑھ کر نبی ہوں گے۔ تو جب یہ خوشخبری مل گئی، بشارت آ چکی، تب حضرت زکریا کو خیال پیدا ہوا کہ بظاہر اسباب سے تو اس کا ہونا محال ہے، تو کہنے لگے اللہ میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بالکل بانجھ،
فرشتے نے اسی وقت جواب دیا کہ اللہ کا امر سب سے بڑا ہے، اس کے پاس کوئی چیز انہونی نہیں، نہ اسے کوئی کام کرنا مشکل، نہ وہ کسی کام سے عاجز، اس کا ارادہ ہو چکا وہ اسی طرح کرے گا۔ اب حضرت زکریا اللہ سے اس کی علامت طلب کرنے لگے تو ذات باری سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ نشان یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ بالکل صحیح تھے، تندرست، صحیح سالم، لیکن زبان جو ہے وہ بات کرنے سے بند ہو گئی تھی۔ 3 دن تک زبان سے لوگوں سے بات چیت نہ کی جائے گی، صرف اشاروں سے کام لینا پڑے گا، جیسے اور جگہ آیت ہے کہ ثلاث لیال سوین، سورہ مریم کے اندر اس کا ہم تفصیلی انشاءاللہ آگے جو ہے وہ سارا پڑھیں گے۔ یعنی 3 راتیں تندرستی کی حالت، پھر حکم دیا کہ اس حالت میں کہ آپ بات نہیں کر سکتے ہو، اشارے سے بات کر رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ ذکر اور تکبیر اور تسبیح میں زیادہ مشغول رہو، صبح و شام اسی میں لگے رہو۔ اس کا دوسرا حصہ اور پورا بیان انشاءاللہ ہم سورہ مریم میں شروع میں آئے گا، انشاءاللہ ہم وہاں پر پڑھیں گے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے پر آئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی جو ہے وہ چیز کی، سبب کی، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اسباب دیکھ کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، مسبب الاسباب تو وہ ہے۔ ہم چیزوں کو دیکھ بھال کے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا پھر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کرنے والا اللہ ہے، دینے والا بھی اللہ ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دل کے ساتھ، گہرائیوں کے ساتھ جھک کر، اپنی چاہت کو، اپنی ضرورت کو بالکل فقیر ہو کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر اس طرح سے مانگیں گے۔ اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ایک چٹیل میدان ہے تو اس میں کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کے خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔